کا بھی آپ کو اپڈیٹ کریں. مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بلیک آؤٹ کر دیا گیا اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. بخاری صاحب کیا لگتا ہے یہ بھی کل کی طرح کوئی فالس فلیگ آپریشن ہوگا یا پھر پاکستانی فورسز کی جانب سے کوئی رسپانس دیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے. اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان کو جواباً غزل تو پیش کرنا ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پوری قوم کا تقاضا بھی یہی ہے، حالات کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ہندوستان نے جو گھٹیا حرکت کی ہے اس کا جواب نہ دینا جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوگی. اس کا جواب تو دینا ہے ہم نے. اب دیکھنا یہ کہ کیا یہ ہم ہیں یا یہ بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے ہندوستان جو ہے کوئی نیا ملبہ ہم پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ میرے خیال سے زیادہ دیر نہیں لگے گی، وہ بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا، تھوڑی سی دیر میں ہی پتہ چل جائے گا. اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جس طریقے سے قوم کو ساتھ ساتھ بریف کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر زیادہ دیر لگے گی، ہمارے تک یہ بات پہنچ جائے گی کہ کون اس کے پیچھے ہے. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جیسا میں نے کہا کہ بھارت کی حکومت، مودی سرکار کو اور وہاں کے عوام کو یہ تو اینٹیسپیشن ہے کہ پاکستان ول کم ہارڈ. جیسا ہم نے 6 اور 7 کی رات کو جب انہوں نے حرکت کی ہمارے ساتھ تو جو سبق ہم نے ان کو سکھایا ہے، ان کی ہر حرکت کا سبق ہم ان کو ایسا ہی سکھائیں گے کہ ان کی. اچھا بخاری صاحب، سیکیورٹی ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ فیک نیوز ہے. میں نے کہا میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا فالس فلیگ آپریشن ہے تاکہ کشمیریوں کے دل برے کیے جا سکے ہماری طرف سے. یہ جس طرح سکھوں کے لیے انہوں نے کوشش کی، اسی طرح سے یہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے. ہندوستان سے آپ کسی قسم کی گھٹیا ترین حرکت کی توقع رکھ سکتے ہیں. وہ اتنے گھٹیا لیول پہ جا سکتا ہے مودی جس کا نام ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. تو اگر یہ ہماری سیکورٹی ادارے کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو میرے خیال سے اب دنیا کی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ بچڑ آف گجرات جو ہے یہ اپنی قوم کے ساتھ بھی کسی حد تک جا سکتا ہے. تو یہ اب سر بھارتی میڈیا کہہ رہے ہیں پٹھان کوٹ ایئر بیس پر بھی جو ہے وہ میزائل داغے گئے ہیں. دیکھیے اگر تو بات میزائلوں تک پہنچے گی جی اور ایئرپورٹوں تک پہنچے گی پھر تو یہ واردات نہیں ہے، پھر یہ پاکستان ہوگا. کیونکہ کوئی بھی ملک اپنے ایئر بیسز پر حملہ نہیں کرتا ہے، نہ حملہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ ویل پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا، اس کے ارد گرد ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہم ہیں اور ہم پہنچ گئے ہیں تو مجھے یاد آ رہا ہے 1965 میں آدم پور، ہڑواڑہ، یہ پٹھان کوٹ، یہ جتنے ایئر بیسز تھے، کھڑے ہوئے ہینگروں میں ہمارے شیروں نے 20 جہاز. بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ذرائع نے اس بات کو بھی فیک نیوز کہہ دی ہے. میں نے کہا آپ سے کہ وہ اپنی قوم کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اپنے ایکٹس کو جسٹیفائی بھی کر سکے، اپنی قوم کو ڈرا کے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر سکے اور پوری دنیا کو یہ بتا سکے کہ دیکھیں ہم کتنے مظلوم ہیں، پاکستان ہم پہ کتنا ظلم کر رہا ہے. یہ سودا بکنا نہیں ہے، اس بچڑ آف گجرات کا یہ سودا نہیں بکے گا. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بہت کم وقت ضائع کیے بغیر کر کے بہت کم وقت میں ہندوستان کی ہر حرکت کو ایکسپوز کر رہی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. ہم کسی دھوکے میں نہیں رہ رہے ہیں اور پوری دنیا کو بھی پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بھارت کس قسم کی گھٹیا حرکات جو ہے وہ کر سکتا ہے. جی اچھا بخاری صاحب، اب جو حالات ہیں اس میں امن تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو کیا لانگ ٹرم وار چلے گی یا یہ صرف چھوٹی موٹی کشیدگی اسی طرح یہیں پر بات ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک جملہ کہا ہے وہ بڑا میننگ فل ہے. جی وہ یہی ہے کہ اگر یہ دیر تک قائم رہتی ہے تو ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے پرولونگڈ بیٹل جو ہے وہ جیتی ہے ٹیررزم کے خلاف، انٹرنیشنل وار ٹیرر کا حصہ بن کے اور خود سے ان ٹیررسٹ کو ڈیل کر کے. لہٰذا ہمیں تو ڈر ور نہیں لگتا ہے، نہ بموں سے لگتا ہے، نہ بلاسٹ سے لگتا ہے، نہ آئی ای ڈی سے لگتا ہے، نہ ڈرون سے لگتا ہے. آج آپ نے کیا دیکھا؟ اتنے ڈرونز آئے، 29 آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے مار گرائے ہیں. تو کوئی پینک دیکھا آپ نے شہر میں؟ کوئی دیکھا پبلک ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی یہاں سے لاہور چھوڑ کے جا رہے ہیں، خالی کچھ ہوا؟ تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم وار ہارڈن نیشن ہے، ہمیں ڈرانے کے آبجیکٹیوز آپ کے پورے نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اس قسم کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ بیکار میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہے مودی گورنمنٹ. جی اچھا، صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت میں ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے پیشکش کی گئی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد بخاری صاحب سے اس پر ڈیٹیلڈ انالیسس لیں گے. دیکھیے جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میں 2019-20 میں واپس جاؤں جب اس وقت کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی ان سے، تب بھی انہوں نے باہر آ کے یہی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے
یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان انڈیا کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے خیال سے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بات اچھی طرح یاد ہوگی. تو یہ بات وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کے تعلقات دونوں طرف ہیں. پہلی بات تو ہمارے لیے یہ یعنی ریلیف کی یہ ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ ٹلٹڈ نہیں ہے جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے کہ چونکہ امریکہ جو ہے اس نے اپنے سارے انڈے بھارت کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے چائنا کے اگینسٹ. وہ اس کے رویے سے ٹرمپ کے یہ نہیں لگ رہا ہے. انہوں نے کہا میں دونوں کو جانتا ہوں, میں دونوں سے میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, دونوں نے ایک دوسرے سے بدلہ لے لیا, ادلا بدلہ کر لیا ہے, لہٰذا اب یہ جنگ رک جانی چاہیے اور اسے رکوانے کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں اس کے لیے تیار ہوں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد خاموشی نہیں ہے. اس کے بعد جو وزیر خارجہ ہیں روبیو, انہوں نے رابطہ کیا ہے, دوسری دفعہ رابطہ کیا ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو بتایا ہے کہ لیٹسٹ کیا کرتوت ہے ہندوستان کی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا پہلگام سے یا کسی بھی دہشت گردی کے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ہر طرح کا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی کوئی انویسٹیگیشنز ہوگی اس میں ہم اپنا مقدمہ لے کے جائیں گے. تو ایفرٹس آر آن. یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے اردوان, انہوں نے بھی 2 دفعہ رابطہ کیا ہے جی. وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان کسی قسم کی ٹینشن نہیں چاہتے. میں نام لینے لگوں تو کوئی درجنوں لوگ ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا یا ہم سے جنہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس خطے میں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہیں بننا چاہیے. لیکن بخاری صاحب, بھارت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا. اب جب بھارت کے جنگی طیارے گرے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اس ٹائم پینک سچویشن ہے وہاں پر, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بھارت اس پیشکش کو قبول کرے گا یا کیا اس سے اگین وہی ریئیکشن ہوگا؟ ترلے کر رہا ہے بھارت دنیا کے, عرب دنیا سے رابطے شروع کر دیے انہوں نے کہ جنگ رکوائیں خدا کے لیے. میں پہلے بھی اشارتاً کہا تھا, میں ذرا وثوق سے کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی 40 پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا کے بھیک مانگ کے امن کی بھاگ جائیں گے تو آپ کی صورتحال کیا ہے اس کا تو اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو عرب دنیا سے آپ نے رابطے کیے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان کو منائیں کہ وہ اب اس جنگ کو آگے نہ بڑھائے, اور اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر ابھی حال ہی میں عمان جو ہے اس کے دورے پر گئے تھے اور پھر اس کے بعد وہ قطر بھی گئے. تو دوحہ میں انہوں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ گفتگو بھی کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر تو بہت کچھ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے بے پناہ ملکوں کے سفیروں سے بات چیت کی ہے. ابھی کل ہی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے جتنے ایمبیسڈر بیسڈ ہیں اسلام آباد میں ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے خطاب بھی کیا ہے اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے. میرے خیال سے ڈپلومیٹک ورلڈ میں, ڈپلومیٹک ارینا میں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں پاکستان ہیز پلیڈڈ اینڈ پریزنٹڈ اٹس کیس ویری ویل. اور واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے بخاری صاحب یہ کہا گیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت جو ہے اویئر رہے, پاکستان کے پاس پورا پوٹینشل ہے کہ وہ بھارت کو بہت بری شکست دے سکتا ہے. آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا. صرف یہی اخبار نہیں بلکہ اگر آپ کو یاد ہو نیو یارک ٹائمز نے, اکانومسٹ نے اور گارڈین نے جس قسم کے آرٹیکل چھاپے ہیں اس سے بھی ہندوستان کو میرے خیال ہے اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. میں نے جس طرح شروع میں کہا کہ وی آر ناٹ این ایزی پرے, ہم آسان شکار نہیں ہیں. اور یہ بات مودی کو کب سمجھ آئے گی یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن دنیا سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے پاس پوٹینشل ہے ٹو ریزسٹ اینی ایگریشن فرام انڈیا. اچھا بخاری صاحب, پہلگام واقعے کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم جو ہے شملہ ایگریمنٹ سے نکلنے کا انہوں نے انتیا دیا تھا, تو کیا لگتا ہے کہ isn't it the right moment کہ جب پاکستان شملہ ایگریمنٹ سے نکل جائے؟ دیکھیے یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے اور اس کی طرف اشارے کیے گئے ہیں, کیونکہ جب ہم اس سے نکل جائیں گے تو پھر کشمیر ایک دفعہ پھر بائی لیٹرل سے نکل کے ملٹی لیٹرل ایشو بن جائے گا اور ہم دنیا کے ہر کونے میں جائیں گے اور کشمیریوں کا کیس جو ہے ببانگ دہل لڑیں گے. کوئی ہمیں پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جا کے آپ ہندوستان سے بات کریں. ہندوستان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کب سے بلا اگریمنٹ ہوا تھا, کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں, بات وہیں کی وہیں کولڈ سٹوریج میں پڑی ہے. میرا خیال سے یہ آپشن اگر پاکستان کے پاس ہے تو استعمال کرنا چاہیے. آپ نے جس اعلامیہ کی طرف توجہ دلائی اس کے تو سارے پوائنٹس ہم شیئر کر چکے ہیں اپنے ویورز سے. آج ایک اور اجلاس ہوا ہائی لیول کا جس کی صدارت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کی تھی. اس کے جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں اس میں یہ کہ ایک تو کہا گیا کہ اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, بھارت انڈیا شوڈ گیٹ ریڈی. بہت سٹرونگ میسیج ہے یہ بھی. مسلح افواج کو فری ہینڈ دے دیا گیا, اس کی ری کنفرمیشن ہوئی ہے
یہ پہلی دفعہ بھی کہہ دیا گیا تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کو یعنی اس کی نوعیت قانونی ہو گئی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس میں قلم توڑ فیصلے ہوئے ہیں، یعنی فائنل ڈیسیشنز ہوئے ہیں۔ معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے، پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ازلی دشمن نے حملے میں پہل کی، اب نتائج اس کو بھگتنے ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس لیول کے اوپر بھی یہ الٹیمیٹ جملہ کہا گیا کہ بھارت کو ایک کا جواب دو سے دیا جائے گا۔ دیٹ مینس جی بخاری صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اب اس کا بدلہ لے گا۔ اس پر بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے، اسٹے ود اس۔